بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیض من حیث افاض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ پیچھے ہم 198 تک پڑھ چکے تھے کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ جو تمہیں رہنمائی ملی ہے اس کو آپ نے بیان کرنا ہے باشعور، جو اس ضابطے کے بارے میں شعور رکھنے والے اور پابندیوں کے بارے شعور رکھنے والے، اور اس کی یاد دہانی کرانی ہے، اور اس سے ماقبل تم اس کو جانتے نہیں تھے۔ تو آج آگے ہم اسے 199 سے آغاز کر رہے ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم افیضو، یہ فیاضہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پر پانی کا جمع ہو جانا اور اس کے بھر جانے کے بعد، اس کے لیبل ہو جانے کے بعد بہ نکلنا، یہ اس کے بنیادی معنوں میں سے ہے۔ یعنی یہ جو لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے، جب انہوں نے وہاں پر اس سے فیض حاصل کر لیا، اس سے معلومات لے لی ہیں، تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ پھر تم اس حیثیت سے چل نکلو، اس حیثیت سے یہاں سے جو تم نے فیض حاصل کیا ہے چل نکلو، حیث و افاض الناس، جس حیثیت میں لوگوں نے فیضیاب ہونے کے بعد یہاں سے آغاز لیا، چلنا شروع کر دیا۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، اور آئین سے تحفظ حاصل کرو۔ واستغفر اللہ، آئین سے تحفظ لو۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً آئین تو پروٹیکشن دینے والا اور اعمال کے نتیجے نکالنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خِلَاقٍ۔ یہ بڑی مشہور آیات ہیں جس سے مولوی جو ہیں بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنے انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا کہ دیکھو، جب تم فیضیاب ہو چکے ہو، فَإِذَا قَضَيْتُم، پھر تم فیضیاب ہونے کے بعد جب تم مکمل کر چکو مناسککم، اپنے مناسک، نسک کا بنیادی معنی ہے دھو کر شفاف کر لینا، دھو کر یعنی کہ جو اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں تھیں، جو اس کے اندر غلط چیزیں تھیں، اس کو اس نے شفاف کر دیا، دھو دیا اپنی جدوجہد سے، اپنے اسٹرگل سے۔ تو جب تم مکمل کر چکے ہو، اس آئینی ذمہ داریوں کو سمجھ چکے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، بس پھر اس کی یاد دہانی کراؤ کہ جیسے کہ تم یاد دہانی کراتے ہو اپنے بڑوں کی، اپنے لیڈروں کی۔ ابا، وہ جو لیڈران جن کے پیچھے یہ چلتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس آئین کی پھر اب تم نے یاد دہانی اس طرح سے کرانی ہے جس طرح تم اپنے سرداروں کی، لیڈروں کی یاد دہانی کراتے ہو، اور اشد و ذکر، یا اس سے بھی زیادہ سخت، اس سے بھی زیادہ یاد دہانی کرانی ہے، کیونکہ یہ تو انسانیت کے مسائل حل کرنے کا معاملہ ہے نا۔ تو وہ تو جہاں تم تھے اور اپنے بڑوں کے پاس یا ان کی بڑوں کی پیروی میں، وہاں سے تو آپ کو کبا حق کا ہوا اپنے حق، آپ کے حقوق نہیں ملتے تھے، لیکن اب تو اس آئینی حقوق کے حوالے سے جو یہ آئین تمہارے لیے تمہارے حقوق متعین کرتا ہے، یہ تو زبردست ہے۔ یہ تو بغیر تفریق کے، انسانوں میں تفریق کیے بغیر سب کو ان کے حقوق دیتا ہے، تو اس لیے اس سے زیادہ شدید طریقے سے تم نے اس کو یاد دہانی کرانی ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بس لوگوں میں سے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو اعلان کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے نظام ربوبیت، ہم کو عطا کر دو فی دنیا، موجودہ معاملے کے اندر، موجودہ یہ جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے ہمارا، ابھی دے دو سارے کا سارا۔ تو ایسے لوگ جو اپنا حق یا اپنی ضروریات زندگی فوراً پوری کرنا چاہتے ہیں، اور وہ نظام ربوبیت جو چلانے والے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوراً ہی دے دو، ابھی دے دو، اسی دنیا دانا سے وہ جو سامنے موجود ہو، تو موجودہ ہی جو کہتے ہیں ہمیں ابھی مل جائے سارا کچھ۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خِلَاقٍ، تو بتایا کہ جو ابھی چاہتا ہے تو آنے والے دور میں کیا ملے گا اس کو؟ آنے والے دور میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے پھر، کیونکہ ابھی جب وہ حاصل کر رہا ہے اپنا سارے کا سارا، دیکھو نا، ایک بندہ جاب کی ہے اس نے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی دے دو، تو پھر اس کو بعد میں تو کچھ ملنے والا نہیں ہے پھر، کیونکہ یہ بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جو جاب کرتے ہیں وہ پورے اس اپنے ایگریمنٹ کے ساتھ کہ اب یہ ہوگا، سال بعد یہ ہوگا یا 2 سال بعد یہ ہوگا، اور ریٹائرمنٹ پہ یہ ہوگا، لیکن جو کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً ہی دے دو، تو پھر فوراً لینے والے، اسی وقت لینے والوں کا حصہ مستقبل میں نہیں ہوتا، آخرہ، دنیا اور آخرہ، یہ دونوں لفظ یہاں پر آئے ہیں، دنیا موجودہ اور آخرہ آنے والا، اخرا۔
کہ جو مستقبل اس کا آنے والا ہے، جو مستقبل میں اس کو ملنے والا ہے، وہ اس کو نہیں ملے گا پھر اگر یہ ابھی سے اپنا سارا کچھ لے لے گا۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے نظام ربوبیت، آتنا فی الدنیا، ہم کو اس موجودہ دور کے جو معاملات ہیں اس میں بھی عطا کرو، اور حسنہ، بہترین توازن کے ساتھ، وفی الآخرۃ حسنہ، اور مستقبل کے اندر بھی ہمیں حسنہ، ایک توازن کے ساتھ ملنا چاہیے، بہترین ملنا چاہیے، اچھے انداز سے ملنا چاہیے۔ تو یہ اچھے انداز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی ہو اور مستقبل بھی ہمارا سیکیور ہو جائے، مستقبل میں بھی ہمیں بہترین انداز سے ملے۔ وقنا عذاب النار، اور ہم کو بچا لو اس دشمنی کی آگ سے۔ عذاب سزا ہے اور نار نوارہ سے، جس کا معنی آپ کو بتایا کہ نار اور نور، نار دشمنی کی آگ اور نور روشنی جس میں رہنمائی ملتی ہے۔ تو یہ دو قسم کی ذہنیت بتائی گئی، ایک تو وہ جو موجودہ ہی سارا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو مستقبل میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، اور جو کہتے ہیں کہ اب بھی موجودہ بھی ہمارے بہترین انداز سے شب و روز ہو، اور آنے والے دور جو ہے، مستقبل جو ہے، اس کے اندر بھی ہمارا بہترین نظام چلے۔ تو یہ دو قسم کے لوگوں نے جب جدوجہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تو ان کی اپنی اپنی شکل ہوگی، اور ان کو بتایا گیا اولئک لہم نصیب، کہا کہ یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے اولئک جمع نصیب ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں لہم، ان کے لیے، نصیب، نصیب نصب سے حصہ، تو ان کے لیے ان کا حصہ ہے مما کسبوا، اس چیز کے حوالے سے جو انہوں نے کسب کیا، جو بھی انہوں نے جدوجہد کی، جو انہوں نے اسٹرگل کی، جو انہوں نے کام کیے، ان کا حصہ اس حوالے سے ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور مملکت الہیہ تو بڑی جلد سے حساب کرنے والے۔ یہ کوئی مملکت ایسی نہیں ہے کہ جو ان کو ان کا حق ہی نہ دے۔ تو اس نے کہا کہ جیسا بھی ان کا نظریہ ہے، جیسا بھی ان کا ایگریمنٹ ہوگا پھر، کہ وہ سارا لینا چاہتے ہیں، وہ ایک حساب سے لینا چاہتے ہیں جو انہوں نے سوچا ہوا ہے، تو جیسا بھی وہ ایگریمنٹ کریں گے، جیسا بھی وہ جدوجہد کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، یا جو بھی فیصلہ وہ کریں گے، تو مملکت الہیہ تو جلدی سے حساب کتاب کرنے والی ہے، اس میں تاخیر ہونے والی نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد دہانی کراؤ آئین کے حوالے سے، فی ایام معدودات، اس دورانیے کی جو تیاری کا دورانیہ ہمارا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فی ایام معدودات، یاد دہانی کراؤ اس آئین کی، فی ایام معدودات، اس تیاری کے دورانیے میں، جو تیاری کا تمہارا دورانی ہے اس کی یاد دہانی کرا دو۔ فمن تعجل فی یومین، بس جو کوئی جلدی کرے، اجرت کرے کہ جلدی سے اپنا کام نپٹائے، فی یومین، وہ دورانیہ جو چل رہا ہے اس یوم کے بارے میں، فی یومین، وہ دورانیہ، وہ جو ان کا چل رہا ہے، تو چھوٹے دورانیے کے اندر، اور وہ جلدی سے اپنا کام نپٹانا چاہتے ہیں، اور وہ چھوٹے دورانیے کے اندر وہاں سے فارغ ہونا چاہتے ہیں، فلاح اسمال ہے، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ایسی ان پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ دنوں میں یا چند دنوں میں اپنے اجرت سے جلدی سے کام پورا کرنا چاہیں۔ وہ من تاخرہ، اور جو بھی تاخیر کرے، جو کوئی دیر لگائے، کہ اس ایک جلدی کرنا چاہ رہا ہے اور ایک وہ اپنی اسٹرگل جو ہے وہ بڑے سکون سے اور آرام سے، تھوڑی دیر بھی ہو جائے وہ کہتا ہے لیکن میرا کام مکمل ہو، فلاح اسمال ہے، تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ دونوں لوگ، کچھ لوگ جلدی کرنے کے معاملے میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنا کام نپٹائیں اور جلدی سے وہ جو معاملات ہیں، وہ جو ان کے واجبات ہیں، ان کے حوالے سے وہ کوئی کارروائی شروع کر دیں، اپنی جاب شروع کر دیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو تاخیر کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، تو ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لمن اتقی، واسطے اس کے کہ جو قوانین سے ہم آہنگ ہونا چاہتا ہے، اس ضابطے سے ہم آہنگ ہونے والوں پر، کوئی جلدی کرے یا دیر لگائے، تاخیر کرے، تو کوئی حرج نہیں ہے ان پر۔ واتقوا اللہ، لیکن یہ کرنا ہے کہ اس آئین سے ہم آہنگ ہونا ہے۔ واتقوا اللہ، آئین سے ہم آہنگ ہو جاؤ۔ وعلموا، اور اس بات کو سمجھ لو، جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ یقیناً تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی آئین کے حوالے سے تمہیں اکٹھا کیا جانا ہے۔ ومن الناس من یعجبک، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں
یہ وہ لوگ اپنی اپنی جو اسٹرگل سے اپنے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی تگدوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ان میں سے بتایا جا رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان میں سے لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ ان کی بات کو آپ سنیں گے تو بڑی خوبصورت نظر آئے گی. عجبا بہترین خوبصورت چیز کو کہتے ہیں یہ تعجب کرنا بھی، یعنی کہ تعجب اسی پہ ہوتا ہے جس پر حیرانگی ہو. تو لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ آپ ان کی بات سنیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کو بڑی خوبصورت نظر آئے گی ان کی بات. فی الحیات دنیا، موجودہ زندگی کے بارے میں، دنیا دانا و سامنے جو مطلب کہ موجود ہے، لوگ ایسی بات کریں گے کہ ایسا ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو آپ اس کی بات کو، یہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں یہ اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ آپ سے بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو زبردست ہے، یہ تو ملک کو مستقبل بدل دے گا، یہ تو آنے والا دور ہے، یہ تو دودھ اور شہد کی نہریں بیان نکلیں گی. اور آپ کو بڑا خوبصورت نظر آئے گا اس کا قول. وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے، گواہی ٹھہراتا ہے آئین کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے گواہ بناتا ہے ما فی قلبہ، جو اس کے مراکز کے حوالے سے، جو اس نے اپنے مرکز میں اعلانات کیے ہیں یا جو اپنے مرکز کے بارے بڑی خوبصورت باتیں کر رہا ہے اور آپ کو انتہائی خوشی ہو رہی ہے، انتہائی آپ کو خوبصورت لگ رہی ہے اس کی باتیں، اور وہ اپنے مرکز پر، یہ قلب بمانا ہم نے مرکز ہی کیا ہے، قلب بمانا عام طور پر دل کرتے ہیں، تو یہ قرآن کے اپنے معاملات ہیں کہ اس نے قلب کو مرکز قرار دیا ہے. اور قلب جو ہوتا ہے وہاں پر اس کا معنی ہی الٹا پلٹ کرنا، یہ مراکز کے اندر جو جماعتوں کے مراکز ہوتے ہیں وہاں پر ہر چیز کو الٹا پلٹ کر کے، ہر معاملے کو الٹا پلٹ کر کے دیکھا جاتا ہے. تو یہ اسی حوالے سے ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو بڑی لچھے دار باتیں کرتے ہیں اور لوگ بڑے محظوظ ہوتے ہیں ان کی باتوں سے، اور بڑی وہ خوبصورت نظر آتی ہیں ان کو، اور وہ اپنے مراکز پر وَيَشْهَدُ اللَّهَ، اور وہ آئین پر گواہ بنتا ہے عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اوپر اس کے کہ اس کے مراکز کے اندر تو یہی آئینی بات ہی جاری رہے گی، آئینی بات ہی کریں گے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور بتا دیا کہ وہ ایسا ہے تو نہیں ہے تو وہ الد الخصام ہے، انتہائی جھگڑالو آدمی ہے. تو انتہائی جھگڑالو آدمی جب ایسی لچھے دار باتوں سے لوگوں کو دل مولے، ان کے ذہنوں کو پھیر دے، تو پھر دھوکے کے سوا کچھ نہیں ملتا، کیونکہ لوگ اوپر سے جو بات کی جاتی ہے اسی کے پیچھے چل نکلتے ہیں، اور یہ لوگ انتہائی جھگڑالو ہوتے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ، اور جب وہ کوئی اس کو ذمہ داری مل جاتی ہے، جب اس کو حاکمیت مل جاتی ہے، جب اس کو اختیار مل جاتا ہے، کیونکہ اس نے جیسی باتیں کی ہیں تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اختیار مل جاتا ہے، اس کو حکومت کے اندر یا حکومت کا اختیار اس کے پاس آ جاتا ہے. صاف الارض، پھر اس کی ساری جد و جہد اور کوشش جو ہوتی ہے ملک کے اندر لیفسدوا فیہا، کہ وہ اس میں فساد برپا کر دے. ویہلک الحرث والنسل، اور وہ ہلاکت میں ڈال دے حرث والنسل. نسل انسانی کو کہتے ہیں، یعنی کہ آنے والی جو نسل انسانی ہے، اور حرث کھیتی کو کہتے ہیں. اور یہ دیکھ لیں آپ کہ وہ جو نسل انسانی کی جو آنے والی پود ہے، وہ اس کو تباہی کے دھانے میں یا تباہی سے لاچار اور بے بس کرنا چاہتا ہے، کہ جس کو اختیار مل گیا وہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ ملک کے اندر یا معاشرے کے اندر وہ آنے والی نسل جو ہے ان کے لیے کیا کرے، ان کے لیے کس طرح سے کوئی اچھے قانون سازی کرے اور بہترین انداز سے ان کے تربیت کے لیے ادارے بنائے جائیں. تو اس طرف ان کی وہ حرث و نسل، وہ جو آنے والی نسل ہے، وہ جو آنے والی پود ہے، اس کو وہ برباد کرنا چاہتا ہے. واللہ لا یحب الفساد، اور مملکت الہیہ تو فساد کو پسند ہی نہیں کرتے. مملکت الہیہ کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ حرث و نسل کو، یہ پود جو آنے والی پود ہے، جو آنے والی نسل ہے، اس کو ہلاک کرنے والا ہے، اس کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، اس کے لیے اس نے کچھ نہیں کرنا. اور مملکت الہیہ اس فساد کو، اس دنگے کو جو وہ کرنے کی طرف جا رہا ہے، اس کو تو وہ پسند نہیں کرتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ،
اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ قوانین سے ہم آہنگ ہو جاؤ، وہ جو آئین ہے اس سے ہم آہنگ ہو جاؤ، آخذت العزہ، تو اس کی عزت اسے روکتی ہے، یعنی کہ اس کا جو عزت کا جو معیار ہے، تو وہ عزت جو ہے نا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، اس کو پکڑ لیتی ہے، اس کی عزت اس کے پاؤں بندھے ہوتے ہیں اس نے کہ اس طرف نہیں جانا جس طرف یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس طرف تو پھر ہر آنے والا جو ہے وہ ایک شعور اور باشعور آئے گا سامنے، لیکن یہ نہیں چاہتا، یہ تو فساد اور دنگا چاہتا ہے ملک کے اندر، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آئین سے ہم آہنگ ہو جاؤ، تو آخذت العزت، تو یہ دیکھو فائدہ حالت ہے، عزت کے اوپر پیش ہے کہ اس کی عزت اس کو پکڑتی ہے، اس کو روک دیتی ہے، بالاسم، برائی کے ساتھ، اس کا اپنا عزت کا جو معیار ہے وہ اس معیار سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، اس کی وہ عزت جو ہے، وہ جو اس نے بلند و باند دعوی کیے ہوئے تھے، تو وہ ان کے خلاف ورزی پر ہی مصر رہتا ہے، وہیں پر اڑا رہتا ہے، اور اس کو اپنی عزت کا جنازہ نکلتا نظر آتا ہے، تو اس کو اس کی عزت نے پکڑا برائی کے ساتھ، فحسبہ جہنم، بس کافی ہے اس کے لیے قید خانہ۔ ایسے افراد جو ہیں، ایسی سوچ جو ہے، تو آئین کے حوالے سے، مملکت الہیہ کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے پھر قید خانہ کافی ہے، بڑا بے المحال، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے کہ جو لوگ دھوکے سے، اپنی لچکدار دار باتوں سے قوم کو اور ملک کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور اپنی عزت جو ہے، اپنا شملہ جو ہے وہ اونچا رکھنے کے لیے کچھ نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو اونچا رکھنے کے لیے، اپنی عزت و ناموس بچانے کے لیے سارا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر کہا کہ جہنم ہے، جہنم، جہنم، یہ اس کا معنی ہے، یعنی قید خانہ، بڑا بے المحال، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے ہے جو یشری شرابہ سے، جس کا معنی ہوتا ہے سودا کر لینا، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی نفسیات، اپنی سوچ کا سودا کر دیتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، چاہنے کے لیے آئین کی رضامندی، آئین کی رضامندی کے لیے، آئین کے نفاذ کے لیے وہ اپنی نفسیات، اپنی سوچ کو الگ کر دیتے ہیں، اور اس ضابطے کو، اس آئین کو نفاذ کرنے کے لیے ان کی ساری جدوجہد ہوتی ہے کہ وہ آئین کی رضا کے لیے یا مملکت الہیہ کے نفاذ کے لیے رضامند ہوتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور مملکت الہیہ تو بڑی شفیق ہے، شفقت کرنے والی ہے، بالعباد، اپنے محکوموں کے ساتھ، یعنی کہ مملکت جو ہے وہ تو خود تو کچھ نہیں کرتی نا، آئین دیکھو نا، آئین جو ہوتا ہے وہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو آئین تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کو نفاذ کرنے والے جو اپائنٹ کیے جاتے ہیں لوگ، عباد، محکوم، جو اس کے پیچھے چلنے والے، اس کا نفاذ کرنے والے، تو وہ آئین جو ہے پھر ان عباد کے ساتھ، ان محکوموں کے ساتھ، ان اپائنٹ کیے گئے لوگوں کے ساتھ شفقت اور رؤف، اس سے پھر وہ ان بندوں سے جو ہے وہ شفقت پیدا ہوتی ہے، وہ شفقت کرنے والے ہوتے ہیں اس آئین کے ساتھ، ورنہ آئین تو جیسے میں نے کہا کہ وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس کا نفاذ کرنے والے اگر صحیح ہوں، جیسے کہ یہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اس نے بیچ ڈالا اپنی نفسیات کو چاہنے کے لیے اس آئین کی رضامندی، اس آئین کی رضامندی کو نفاذ کرنے کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم ایسا کریں گے، اس کی رضا کے لیے، مملکت الہیہ کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں گے، تو واللہ، اور مملکت الہیہ تو رؤوف، وہ شفقت کرنے والی ہے، شفقت دینے والی ہے، بالعباد، اپنے محکوموں کے ساتھ۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ یوں ہو جائے گا اور وہ یوں کر دے گا، کون کر دے گا؟ یہ وہ افراد ہی ہوتے ہیں اس ملک کے، وہ جو کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، کوئی یہ غیبی طاقتیں نہیں ہوتی کہ غیب سے خود ہی کچھ صحیح ہو جائے اور صحیح ہونا شروع ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوتا، یہ کہیں نہیں ہوتا۔ وہ جو محکوم ہوتے ہیں، بالعباد جو ہوتے ہیں، ان کی اسٹرگل اور جدوجہد، ان کا اس آئین پر ڈٹ جانا، اس کے نفاذ کے لیے پوری کوشش کرنا، اس سے ہوتا ہے سارا کچھ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اب وہ ان کے پیچھے بات مکمل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایک اسٹرگل، احتجاج، جدوجہد اور سارے معاملات کرنے کے بعد، ایسے افراد بھی ہیں جو سودا کرتے ہیں اپنی نفسیات کا
کہ ہم اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر مملکت الہیہ کے نفاذ کی جدوجہد کے لیے راضی ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو لچھے دار باتوں سے آپ کو حیران تو کریں گے لیکن اصل میں وہ تباہی اور بربادی کا موجب ہوتے ہیں. اور اب جو کہ ہم پیچھے سیام کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا جہاں پر رکا تھا، اب یہ دوبارہ کیونکہ یہ جو رضامند ہو گئے ہیں اس آئین کے نفاذ کے لیے، تو ان عباد کی یا ایھا الذین آمنوا سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ ان عباد کو یا ایھا الذین آمنوا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ مخاطب ہیں کہ جو امن قائم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے امن قائم کرنے والوں، اے امن کے ذمہ داروں، نہ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سلامتی کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. فی السلم، فی مانے بارے میں، سلم سلامہ سے، کافہ پورے کے پورے، کافی انداز سے. تو سلامتی اگر آپ چاہتے ہو اور اگر آپ امن کے داعی ہو تو پھر سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہونا پڑے گا. وہ سلامتی والے ضابطے جو ہیں اس میں پورا داخلہ لینا پڑے گا آپ کو، اس میں مکمل طور پر آپ ہم آہنگ ہوں گے اس سے، تو پھر وہ سلامتی آئے گی، پھر وہ امن قائم ہوگا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور بتایا کہ دیکھو نہ پیروی کرنا خطوات الشیطان. خطوات الخط سے ہے یعنی کہ وہ ان کے اقدامات، وہ ان کے کیے ہوئے کام جو شیطان کی طرف سے، شیطانہ یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم، وہ ذہنیت، وہ سوچ رکھنے والے لوگ جو آئین کے مخالف ہیں، جو آئین کو پسند نہیں کر رہے، آئین کو ناپسند کرنے والے ذہن یہ ہوتے ہیں شیطان، جو اس آئین، کیونکہ وہ آئین سے اپنے لیے تو سب کچھ چاہتے ہیں لیکن اس آئین سے لوگوں کے حقوق دینا نہیں چاہتے. یہ ہے شیطانی ذہن کہ اس آئین سے اپنے لیے سب کچھ طلب کرنا، یا خود صحیح یا غلط جو بھی ہو اسے لے لینا، لیکن لوگوں کو اس آئین کے مطابق کچھ نہ ملنے دینا. یہ ان کی ذہنیت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے شیطان. انہ لکم عدو مبین، یقیناً یہ ذہنیت جو ہے، یہ سوچ جو ہے شیطان، یہ تو تمہاری کھلی دشمن ہے. شیطان کی تم پیروی نہیں کرنی، پھر شیطان کا کام آئین کی خلاف ورزی یا آئین کے نفاذ کو روکنا. تو امن قائم کرنے والوں کو کہا کہ دیکھو ایسی سوچ کے پیچھے نہیں جانا، یہ تمہاری بڑی واضح عدو مبین، بڑی واضح دشمن، عدو دشمن اور مبین واضح، تو یہ بڑی واضح تمہاری دشمن ہے ایسی سوچ. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس اگر تم ڈگمگا گئے، اگر تم اپنی جگہ سے ہل گئے، اپنے ضابطے سے ہٹ گئے، بعد اس کے کہ تمہارے پاس البینات آ چکی ہیں. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس اگر تم ڈگمگا گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، فَاعْلَمُوا، پس پھر جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ آئین تو کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ، یہ کہ آئین جو ہے وہ تو غلبہ دینے والا، عزیز، غلبہ دینے والا، حکیم، اور لگام دینے والا. یعنی کہ اگر آئین کی بات کرو گے، اگر آئین تمہارے پاس ہے تو آئین تو پھر سب شیطانوں کو لگام بھی دے دے گا اور ان کے اوپر غالب بھی آئے گا. حال ینظرون الا ان یاتیہم اللہ، نہیں وہ انتظار کر رہے، حال ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا ان یاتیہم اللہ، سوائے اس کے کہ ان کے پاس لے آئے وہ آئین یا مملکت الہیہ، فی ظلال، ذل سائے کو کہتے ہیں کہ وہ آئین کی خلاف ورزی یا آئین سے بغاوت جو ہے، وہ تو اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آئین کے باغی کہ ان پر مملکت الہیہ سائبان لے آئے، من الغمام، غموں کے، ان کے اوپر غموں کے سائبان لگا دے کہ ان کے اوپر غم چھا جائیں. والملائکہ، تو اور باختیار فورس جو ہے، ملائکہ وہ فورس جن کے پاس اختیارات ہیں، یعنی کہ یہ مملکت الہیہ کے حوالے سے ہی ہوگی نا، کہ وہ اگر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر غموں کے سائے چھا جائیں اور باختیار فورس قضی الامر، کام کا فیصلہ کر دے، یعنی کہ جو انہوں نے کام کر رہے ہیں، جو مخالفت ہے ان کی، اس کے بارے میں پھر فورس جو ہے وہ فیصلہ کر دے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور مملکت الہیہ کی طرف ہی سارے کے سارے کام جو ہیں، اس کا رجوع جو ہے، اس کا لوٹنا جو ہے، وہ تو مملکت الہیہ کی طرف ہے. جو بھی کوئی کام کرتا ہے اس کا رجوع کہاں ہوتا ہے جی؟ پوری دنیا کے اندر جتنا بھی ممالک ہے، جو بندہ، جو ادارہ یا جو ٹیم یا جو لوگ، وہ جو اپنی جماعتیں لے کر چل رہے ہیں، تو ان سب کے اعمال کے
दारोमदार जो लौटने वाली जगह है वो ममलकत की तरफ ही होती है। ममलकत फिर फैसला करती है सही काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं, सही है या सही और गलत का फैसला फिर ममलकत करती है। तो यहाँ पर भी व इल्लाह तुरजउल अमूर, यहाँ पर भी यही बताया गया कि सारे अमूर जो हैं, सारे मामलात जो हैं, सारे काम जो हैं, उसका लौटना जो है वो ममलकत की तरफ है, ममलकत इलाहिया की तरफ है। सल बनी इसराइल कम आते ना हमें आयतन बैनात, ये बनी इसराइल का फिर, क्योंकि ये पूरी एक वाक़याती हवाले से पूरी एक दास्तान बताई जा रही है कि जिसमें मौजूदा लीडरान को, मौजूदा लोगों को भी एक थॉट मिलती है, सोच मिलती है कि किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह से तबाही आती है और किस तरह से बेहतरीन माशरा बनता है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। और ये क्योंकि माजी है, साल बन इसराइल, ये इसराइल के जो जानशीन हैं इनसे ज़रा पूछो, कम आता है ना हमें आयतन बैनात, ये बन इसराइल हम पढ़ चुके हैं। इसराइल ये आल इमरान के हवाले से जो 3 नंबर सूरत में मौजूद है, तो ये इसराइल वो है जो अपने पास से गलत और सही के फैसले, पाबंदी लगाने के जो असूल ज़वाबत हैं इसके अपने थे इसराइल में, और जिसको नाम बदलने की कोशिश भी की गई। इसराइल कहा, लेकिन हमने इसका नाम बदल कर कुछ और भी कहने की कोशिश की, लेकिन वो कुरान ने उसको कबूल नहीं किया, क्योंकि कहीं भी इसराइल को कुछ और नाम से ताबीर नहीं किया गया। तो यहाँ पर भी उसी बनी इसराइल की बात हो रही है कि जो इस इसराइल के फालवर हैं। तो इन बनी इसराइल से पूछो ज़रा, ये इसराइल के फालवरों से, जानशीनों से ज़रा पूछो, कम आते ना हमें आयतन बैनात, कि हमने कितनी ही उनको आयात दी हैं, निशाने राह दिए हैं, वाज़िया हवाले से, वाज़िया निशाने राह। वमई युबद्दिल, और जो कोई बदल दे नेमतुल्लाह, वो जो निशाने राह ममलकत इलाहिया की तरफ से उनको दिए गए, जो भी वमई युबद्दिल नेमतुल्लाह, जो भी बदल दे, तब्दील कर दे उन निशाने राह को जो ममलकत इलाहिया के हाथ से उनको मिले हैं इनामात के तौर पर, मिन बाद इसके माजात हूँ, बाद इसके कि उनको वो मिल चुके, वो निशाने राह जो बनी इसराइल को कितनी ही जो निशाने राह थे वो दिए गए, इसके बाद कि उनके पास वो आ गए निशाने राह, तो उन्होंने फ़इनल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो उन्होंने उसकी नाफरमानी की, उसकी खिलाफ वर्जी की, तो बस ममलकत इलाहिया तो फिर शदीदुल इक़ाब, सख्त गिरफ्त करने वाली है। ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रू, और खुशनुमा कर दिखाया उन लोगों को जो इनकार हक़ करने वाले हैं, हयात दुनिया की ज़िंदगी में, इस मौजूदा जो उनके चल रहे थे मामला, तो उसके मामले में उनको बड़े खुशनुमा कर दिखाया गया। वह यस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, और वह तमस्खर उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मिनल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के साथ जो अमन कायम करने वाले हैं, अमन कायम करने वालों का तमस्खर उड़ाते हैं। वल्लज़ीना तगू फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह, और बता दिया कि वो लोग जो कवानीन से हम आहंग हैं, फ़ौक़हुम, वो उनके ऊपर होंगे। ऐसे लोग जो तमस्खर उड़ाने वाले हैं, ऐसे लोग जो बनी इसराइलियत, उनके जानशीन, जो इसराइल के जानशीन हैं, उन्हीं की बात हो रही है। और ऐसी ज़हनियत जो है उसके बारे में बताया गया कि वो ख़ुद तो कवानीन से हम आहंग नहीं होते, बावजूद उसके कि उनको पे दर पे वो जो निशाने राह हैं, हयातुम बैनात है, वो उनको बताई गई, समझाई गई, लेकिन उनका वतीरा यही रहा कि वो तमस्खर उड़ा रहे हैं उन लोगों का जो अमन कायम करने वाले हैं। और बताया कि वो जो अमन कायम करने वाले हैं, जिनका ये तमस्खर उड़ा रहे हैं, अत्तक़ू और फ़ौक़हुम, वो तो कवानीन से हम आहंग हैं और इनके ऊपर होंगे क़याम के दौर में। जब क़याम का दौर आएगा, जब मुल्क के लोग या उनके हम जो साथ रहने वाले लोग हैं, तो जब क़याम हो जाएगा, जब उस ज़ाब्ते का जिसके लिए वो अमन कायम करने जा रहे हैं, उस ज़ाब्ते का जब क़याम होएगा, तो यौमुल क़ियामह, तो क़यामत का दिन आमतौर पर इसका माना करके निकल जाते हैं। तो वो दौर जो क़याम का दौर है, उन लोगों का दौर जो अमन कायम करने वाले हैं, जब वो अमन कायम कर देंगे, तो क़याम के दौर में फिर उनके ऊपर इनका सारा गलबा होगा। और वो लोग जो तमस्खर उड़ाने वाले या आइन से रूगर्दानी करने वाले हैं, वो नीचे होंगे, इनके अंडर काम करने वाले होंगे। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, और ममलकत इलाहिया तो यर्ज़ुक़ु, या रिज़्क़ हमने पीछे पढ़ा है, यानी कि सामान्य नशोनुमा। तो ममलकत इलाहिया जो है वो तो सामान्य नशोनुमा देने वाली है, मन यशाअ, किसको, जो उसको तलब करे। अगर उसने खुद ही अपनी मर्ज़ी से देना है तो ये तो नहीं है,
یہ تو جو طلب کرتا ہے اس کو ملتی ہے، جو تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے آپ کو پتہ ہے تعلیم اس کو ملتی ہے جو تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے، جو تعلیم کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اور کام کس کو سیکھتا ہے؟ وہ جو اس کی جدوجہد کرتا ہے کام سیکھنے کی۔ تو یہ مملکت الہیہ بھی جب اس کا نفاذ ہو جاتا ہے، جب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یوم القیامہ ہو جاتا ہے، اس قیام کے دور میں امن کا جو دور ہوتا ہے کہ جس میں اس آئین کا نفاذ ہونے کے بعد جدوجہد جاری ہوتی ہے، تو کہا کہ وہ مملکت الہیہ جو ہے وہ تو پھر نشو و نما دینے والی ہے من یشاء، تو معنی ہو سکتے ہیں اس کے جو اس کی مشیت ہے، جو اس کے قانون ہے مملکت الہیہ کے، یا پھر جو طلب کرتا ہے، جو طلب کرتا ہے جس کی جدوجہد ہوتی ہے اس کے لیے اس کو ملتا ہے پھر بغیر حساب، بغیر حساب، یعنی کہ انتہائی نشو و نما کے سامان ملتے ہیں اس کو، انتہائی رزق ملتا ہے اس کو جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا، بے حساب ان کو مل جاتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ۔ اور دیکھو الناس جو ہیں، لوگ جو ہیں وہ امت واحدہ ہیں، امت سے ایک نظریے والے، ایک نظریہ رکھنے والے، واحدۃ اور جڑے ہوئے، یکتا، ایک ہی نظریے کے ساتھ ایک جگہ اکٹھے ہو کر ایک نظریے کے ساتھ چلنے والے، یہ ہوتی ہے امت واحدہ۔ اور یہ کانا کے حوالے سے ہے کہ یہ تو ساری انسانیت جو ہے یہ امت واحدہ کے حوالے سے ان کو سامنے لایا گیا کہ ایک نظریہ، ایک سوچ، ایک نظریہ اور ایک سوچ جب مل گئی، جب ان کو سمجھ آ گئی، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پس پھر مملکت الہیہ نے بلند عہدے دار نبیین، وہ لوگ جن کو سب سے سپر ذمہ داریاں ملی، سب سے اوپر عہدیداری ملی ان کو، وہ مبشرین اور دوسروں کو خوشخبری دینے والے۔ یہ مملکت کے وہ افراد ہیں کہ جو پوری دنیا کے اندر ان کے حوالے سے پھر ایک ڈنکا بجتا ہے ان کا کہ مملکت الہیہ کا نفاذ ہے، اور اب وہ ارد گرد کے جو دوسرے ممالک یا دوسرے ممالک کے علاقہ جات ہیں ان لوگوں کو بھی پھر وہ اس خوشخبری کی طرف اس نبیین کے ذریعے سے، بلند عہدیداران کے ذریعے سے جن کو مبعوث کیا گیا، جن کو مقرر کیا گیا، فبعث اللہ، پس پھر مقرر کیا گیا مملکت الہیہ کی طرف سے بلند عہدیداران کو، خوشخبریاں دینے والوں کو، اور ومنذرین اور پیش آگاہی دینے والے، برے نتائج سے بچانے والے لوگ، وانزل معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ ایک ضابطہ، ایک قانونی کتاب ان کے ساتھ، کیونکہ جس چیز کی جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے، جو اس کو عہدہ دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے اس نے ضابطہ پیش کرنا ہے، اس حوالے سے اس ضابطے کی کارروائی کرنی ہے۔ تو فبعث اللہ النبیین منذرین، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین وانزل معہم الکتاب بالحق، یہ حقوق کی کتاب ہے کہ وہ جو اپائنٹ کیے گئے لوگ، بلند عہدیداران، خوشخبریاں دینے والے اور پیش آگاہی دینے والے، ان کے ساتھ ایک جو ضابطہ تھا وہ حقوق کا ضابطہ، بالحق، ضابطہ حق کہ حقوق کس حوالے سے کس طرح سے ادائیگی ہوگی ان کی، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ الناس لوگوں کے مابین فیصلہ کرے، فی مختلف فی ہے، جس میں ان کے اختلاف پیدا ہو جائے۔ تو یہ سارے بلند عہدے جو ہیں، یہ جو خوشخبریاں دینے والے جو ہیں، اور یہ جو پیش آگاہی دینے والے جو ہیں، یہ سارے پھر ادارے جو جن کو جس انداز سے مقرر کیا جائے گا، تو ان کے لیے بتا دیا کہ یہ لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے والے ہیں کس چیز میں، جس میں ان کا اختلاف ہے۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور جو اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی وہ ضابطے والی بک، وہ ضابطے والا آئین، تو جس قوم کو، جن لوگوں کو وہ دیا گیا بعد اس کے کہ ان کے پاس وہ واضح دلائل آ چکے، وہ واضح ضابطہ آ چکا، تو انہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی بغاوت کی وجہ سے، یعنی کہ قوموں کے اندر پھر ایک علاقے کے اندر دو قومیں مختلف انداز سے، لسانی حوالے سے، زبان کے حوالے سے، یا کام کے حوالے سے، یا ان کے علاقائی اپنے حوالے سے، تو جو اختلافات ہوتے ہیں یہ اتنے بڑے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ سب کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے، سب کو نشو و نما چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے لیڈروں کے پیچھے رکھ کر ایک غلامی والا ذہن بنا ہوتا ہے ان کا، تو وہ اس غلامی کے ذہن سے باہر نکلنے کے لیے بھی ان کو وقت چاہیے ہوتا ہے، اور کئی جانیں اس کے اندر ضائع ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے لیڈروں کے لیے اپنے جانیں گنوا لیتے ہیں۔ تو جو بھی انہوں نے اختلاف کیا، مگر اس کے بعد ہی انہوں نے کیا جب ان کو وہ واضح دلائل، وہ واضح نشان راہ دکھائے جا چکے،
اور ان کے پاس جب وہ آ گئی تو انہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے یا آپس کی بغاوت کی وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کیا. فہد اللہ الذین آمنوا، پس پھر رہنمائی تو مملکت الہیہ کی طرف سے ان لوگوں کو ملی جو امن چاہنے والے تھے. امن چاہنے والوں کو، جو امن کے داعی ہوں، جو امن چاہتے ہوں، جو امن قائم کرنے والے ذہن ہوں، تو ایسے لوگوں کو پھر وہ مملکت الہیہ کی طرف سے رہنمائی مل جاتی ہے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، بس پھر رہنمائی دی مملکت الہیہ نے ان لوگوں کو جو امن جانے والے تھے، ساتھ اس کے جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں جو حقوق کی بات کی گئی تھی بإذنہ، اس کے اذن کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ جو ان کو حقوق کے ذمہ داریاں دی گئیں یا حق دینے کے لیے ان کو مقرر کیا گیا، تو اس کے حکم کے ساتھ پھر انہوں نے ان حقوق کو پیش کیا. واللہ یہدی من یشاء، اور مملکت الہیہ تو رہنمائی دیتی ہے من یشاء، جو طلب کرتا ہے اس کا. کوئی زبردستی کسی ملک کے اوپر دوسرے آئین کو یا دوسرے ضابطے کو نافذ نہیں کیا جا سکتا. جو چاہتا ہے، جو اس رہنمائی کے حوالے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس رہنمائی کو لینا چاہتا ہے، تو اس کو وہ رہنمائی مل جاتی ہے. تو واللہ یہدی من یشاء، مملکت الہیہ رہنمائی دیتی ہے اپنی مشیت کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق، یا جو اس سے طلب کرے. دونوں معنی اب دیکھ لیں، دونوں ملتے جلتے معنی ہیں کہ مملکت الہیہ جو طلب کرتا ہے اس کو دیتا ہے وہ رہنمائی، یا پھر مملکت الہیہ جو اس کا قانون ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو رہنمائی دیتا ہے. تو دونوں ملتے جلتے معنی ہیں. الی صراط مستقیم، اس راستے کی طرف جو استقامت والا راستہ ہے، استقامت والے راستے کی طرف جو چاہتا ہے اس کو رہنمائی مل جاتی ہے. یہ جہاں اس کی مشیت ہوتی ہے، جہاں اس کو قانون سازی کرنے کا حکم ملتا ہے لوگوں کو، تو وہاں پر وہ اس ذمہ داری کو پیش کرتے ہوئے، کیونکہ وہ بلند عہدیداران اور بشارت خوشخبریاں دینے والے اور پیشگاہی دینے والے، یہ سارے جس کی ڈیوٹی لگ جائے تو پھر وہ کام کرتا ہے اور ان کو رہنمائی دیتا ہے اس استقامت والے راستے کی طرف. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو یہ کہ تم داخل کر دیے جاؤ گے خوشحال ریاست میں. جنہ، جنہ سے ہے یہ بھی، جنہ کا معنی چھپا ہوا ہونا یا چھپا دینا، اور یہ جنت کیونکہ وہ باغات کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ سبزے اور درختوں اور دوسرے مطلب کے سبزے نے پوری زمین کو ڈھانپا ہوتا ہے، اس لیے اس کا بھی باغ کو بھی جنت کہتے ہیں. لیکن یہ ریاست کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ آئین کے حوالے سے جو ریاست اس آئین کے نفاذ کی کوشش کرنے کے بعد اس کو نفاذ کر لے، تو وہاں پر بھی پھر وہ ڈھانپے جاتے ہیں، ان کے معاملات سارے کے سارے چھپ جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں. تو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم خوشحال ریاست میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، جب کہ تم کو نہیں پہنچی ان جیسی، ان لوگوں جیسی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان لوگوں کی طرح تم کو کوئی مشکلات نہیں پہنچی. والضرا، اور کوئی تکلیفات نہیں ملی، بس انتہائی مشکلات اور ذرا تکلیفات. تو ان لوگوں کی طرح تم کو ابھی کوئی تکلیفات نہیں پہنچی، اور وہ بغیر تم اپنی جد و جہد کیے، بغیر ان مشکلوں کو اٹھائے اور ان تکلیفات کو سہے تم آگے بڑھ نہیں سکتے ہو. کیونکہ یہ تو ایک جو راستے میں جو سفر کرتا ہے، تو سفر کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ یقیناً پوری جد و جہد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو جد و جہد نہ کرے وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتے. اسی طرح یہ آئین ہی ہے کہ جو آئین کے حوالے سے جد و جہد کرتے ہیں، اس کا نفاذ کرتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. یہ بڑا ذمہ داری کا اور مسلسل انت تک محنت کرنے کا نام ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو سکون سے بیٹھے ہوئے، آرام سے اپنے رہتے ہوئے، وہ سمجھیں کہ ہم اس خوشحال ریاست میں داخل ہو جائیں گے، تو ان کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. جس طرح سے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے بعض مشکلات اور تکلیفات سے گزر کر آگے پہنچے. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ، اور وہ زلزلہ ہلا دینا، یعنی کہ وہ ہلا دیے گئے. وہ مشکلات مطلب کہ جب گزر کے آئے تو ان کو پتہ چلا کہ ہم نے یہ تکلیفات اور مشکلات پار کی ہیں، اور اس میں جب وہ مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی جد و جہد کر رہے تھے، یہاں تک کہ کہا الرسول نے، یعنی کہ جو بھیجا گیا تھا وہ بھی کہنے لگا، وہ لوگ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وہ جو بھیجا گیا اور وہ لوگ جو اس کی معیت میں تھے، جو اس کے ساتھ تھے، عمل قائم کرنے والے. متى نصر اللہ، کہ کب مطلب کہ کہاں ہے نصر، مدد مملکت الہیہ کی. تو جب مشکلات آتی ہیں تو پھر وہ اس آئین کے حوالے سے، اس ضابطے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ
کب پورا ہوگا، کیسے ہماری مدد ہوگی؟ تو کہا اللہ خبردار رہو، ان نصر اللہ قریب، یقیناً آئین کی مدد جو ہے وہ تو تمہارے ساتھ ہے، قربا قریب ساتھ ہونا، قربہ جوار میں ہونا، تمہارے ساتھ ہونا، کہ وہ آئین کی جو مدد ہے، وہ جو ضابطے کی جو مدد ہے، جو آئین تم نافذ کرنے جا رہے ہو، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، ابھی تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ اصل ہونا کا ماضی ينفقون۔ تو یہ 214 تک ہم نے پڑھ لیا، تو یہ 215 سے ہم آئندہ آغاز کریں گے۔ والسلام، شکریہ۔